آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہاتھے کی شمارہ ستمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، مشکلات اور حل، اور اس کی رائٹر امۃ الحسینہ ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ الا مدرسہ ازا عادتہا عادت شعبہ طیب العراق۔ ماں ایک مدرسہ ہے، اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی تو گویا ایک نیک فطرت خاندان تیار کر دیا۔ عورت نہ صرف خاندان بلکہ معاشرہ اور قوموں کی تعمیر کرتی ہے، اور تعلیم یافتہ عورت ایک قابل معمار قوم اور ذمہ دار شہری ثابت ہو سکتی ہے۔ نیلسن منڈیلا کے مطابق تعلیم شخصی ارتقاء کے لیے ایک انجن کا رول ادا کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورت خود اعتماد، باشعور اور حالات سے گہری واقفیت رکھنے والی ہوتی ہے، اور ایسی عورت ہی سماج کی تعمیر و تشکیل میں اپنا رول پیش کر سکتی ہے۔ نیپولن کے مطابق عورتیں قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے قوموں کی ترقی محال ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ عورت سماج کا نصف حصہ ہے، بلکہ معاشرے کی تعمیر و ترقی یا تنزل و پستی دونوں میں عورت کا رول نصف سے بھی زیادہ ہے۔ انسانیت کا ایک اہم عضو اگر غیر تعلیم یافتہ یا کم تعلیم یافتہ ہو، نہ حالات سے واقف ہو اور نہ بیدار مغز ہو، تو یہ عضو معطل کی مانند ہے۔ ایسے خواتین نہ امت کی سیاسی و معاشرتی بیداری میں حصہ لے سکتی ہیں، نہ ان کے ذریعے تعلیم یافتہ باکمال نسلیں نکل سکتی ہیں۔ عورت افراد ساز اور معاشرہ ساز ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے ہمیشہ عورت کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورت کی تعلیم و تربیت کی تلقین کی ہے۔ اسلام میں عورت کی تعلیم۔ اسلام نے عورت اور مرد دونوں پر حصول علم فرض قرار دیا۔ اسلامی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے طرز عمل نے خواتین کے اندر علم کا ذوق پیدا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا آپ نے تعلیمات پیش بھی کی اور بلا تفریق مرد و عورت حصول علم کی بھی تلقین کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اولین دور میں ہمیں تعلیم یافتہ، ادب و لٹریچر میں کمال رکھنے والی علم و فنون کی ماہر خواتین کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ بڑے بڑے محدثین و علماء آپ کی شاگردی میں رہ چکے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ نہ صرف علم و حدیث و فقہ بلکہ ادب و شاعری، فن، حرب و جنگ، علم طب وغیرہ میں بھی ماہر تھیں۔ حضرت ام سلمہ بھی معتمد اور قابل محدثہ تھیں، ان سے 378 احادیث مروی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ازواج مطہرات اور صحابیات کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم دین حاصل کیا اور بعد والوں تک اس کی ترسیل کی۔ احادیث کو روایت کرتے وقت زبان و بیان کا لحاظ انتہائی فصاحت و بلاغت، ساتھ ہی جامعیت کے اوصاف ملتے ہیں، یعنی علم حدیث کے ساتھ ساتھ زبان دانی میں مہارت اور معاملہ فہمی کا مزاج رکھتی تھی۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم طب و جراحی میں ماہر تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف و حوصلہ افزائی کی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان سے اس علم کو حاصل کرنے کا انتظام کروایا تھا۔ بعد کے ادوار میں یعنی دوسری 15ویں صدی تک بھی عورتوں میں حصول علم کا رجحان ہوا کرتا تھا، اور خواتین نے بڑی بڑی تعلیمی خدمات بھی انجام دیں۔ نہ صرف خود تعلیم حاصل کرتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھاتی تھیں۔ کئی جید علماء و فقہ خواتین کے تلامذہ میں رہ چکے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بیداری اور سہولتیں پیدا کرنے میں بھی خواتین کوشاں رہی ہیں۔ کیا ہمارے مرد و خواتین ان شاندار مثالوں سے واقف ہیں؟ اسے یاد رکھا اور انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہے موجودہ صورتحال؟ ہندوستان میں مسلم خواتین کی تعلیمی صورتحال۔ حق حصول علم۔ RTE کے مطابق تعلیم حاصل کرنا بلا تفریق مذہب و جنس ہر ہندوستانی کا حق ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پرائمری تعلیم ساری سہولتوں کے ساتھ مفت دلوائی جائے۔ حکومت اس کا انتظام بھی کرتی ہے۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں، پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں بچوں کو یونیفارم، کتابیں، بیگ وغیرہ حکومت فراہم کرتی ہے۔ دوپہر کا کھانا یا مفت اناج تقسیم کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ان کو خصوصی رعایتیں، اسکالرشپ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلم طالبات کی تعلیمی شرح بہت کم ہے۔ ایسی کئی ریاستیں ہیں جہاں
50% سے کم مسلم طالبات اسکولوں میں داخلہ لیتی ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے تک کی تعداد 20% رہ جاتی ہے۔ ایک سروے اسٹڈی کے مطابق مسلم لڑکیوں کا اسکول میں داخلہ بھی کم ہوتا ہے اور پھر تعلیم منقطع کرنے کی شرح بھی زیادہ ہے۔ اتر پردیش جیسی کثیر آبادی والی ریاست میں پرائمری اسکول میں مسلم لڑکیوں کی داخلے کی شرح محض 49% ہے۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق شمالی ہندوستان کی 88% مسلم خواتین ناخواندہ ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے مقابلہ شمالی ہندوستان میں مسلم خواتین کی خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف کریٹیو ریسرچ کے مطابق ہندوستان میں مسلم لڑکیوں کی تعلیمی شرح ہندو، کرسچن، سکھ، جین اور بودھ سے بھی کم ہے۔ لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ پچھلی دہائیوں کے مقابلے میں موجودہ زمانے میں طالبات اور والدین کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے تعلق سے بیداری آئی ہے۔ مسلم طالبات نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہیں۔ ہادیہ کے شمارے بھی اس بات کے گواہ ہیں، جس میں متواتر ایسی طالبات کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی یا گولڈ میڈلسٹ بنی۔ لیکن ان بیدار افراد کی تعداد مجموعی تعداد کے مقابلہ بہت کم ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم تو مفت دلوائی جاتی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے پہنچتے لڑکیوں کی کثیر تعداد تعلیم منقطع کر چکی ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں درپیش مشکلات اور حل غربت۔ امت کی ایک بڑی تعداد غربت کی زندگی گزار رہی ہے، جنہیں نان و نمک کی دستیابی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ان کے بچوں کو پرائمری اور سیکنڈری مفت تعلیم تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کی تعلیمی اخراجات پورے کرنا محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد گھر بیٹھ جاتی ہے اور لڑکے تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری کر کے پیسے کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ غیر معیاری ابتدائی تعلیم۔ اساتذہ اور انتظامیہ کا غیر ذمہ دارانہ یا لاپرواہ رویہ، قابل اور باصلاحیت ٹیچرز کی قلت، نصاب کی عدم تکمیل یا غیر معیاری ابتدائی تعلیم، جس کی وجہ سے بھی طالبات اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھ پاتی اور پرائمری یا سیکنڈری اسکول کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات اساتذہ کا خشک یا جارحانہ رویہ اور سخت سزائیں بھی تعلیم سے نفرت کا سبب بنتی ہیں۔ گھر والوں کے دباؤ میں طالبات بمشکل ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کر کے رک جاتی ہیں۔ صنفی تفریق۔ دیگر تہذیبوں کی روایت و افکار کے گہرے اثر کی وجہ سے آج بھی امت کی ایک تعداد لڑکیوں کی تعلیم کو غیر ضروری بلکہ نقصان دہ کہنے پر مصر ہے۔ لڑکوں کو تو تعلیم دلوائی جاتی ہے، لیکن لڑکیوں کو کچھ بنیادی دینی تعلیم یا پرائمری سطح تک پڑھا کر امور خانہ داری سکھانے کے نام پر کالج جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ تعلیم برائے معاش کا مزاج۔ تعلیم کا واحد مقصد کمانا سمجھا جاتا ہے۔ جب عورت کو کمانا ضروری نہیں تو پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ یہ مزاج لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ خود لڑکیاں بھی جو نوکری نہیں کرنا چاہتی ہیں اعلیٰ تعلیم کو لا حاصل سمجھتی ہیں۔ غیر محفوظ ماحول۔ آئے دن عورتوں کے خلاف جرائم کی وارداتیں، چھیڑ چھاڑ، حجاب پر پابندی کے شوشے نے بھی خواتین کو اعلیٰ تعلیم سے دور رکھا ہے۔ والدین بچیوں کو غیر محفوظ حالات میں مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے گھبرانے لگے ہیں۔ دیہی علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت کا فقدان۔ ابتدائی تعلیم تو دیہات میں یا قرب و جوار کے علاقوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ آمد و رفت کی سہولتوں کا فقدان اور راستے میں لڑکیوں کی حفاظت کے تعلق سے اندیشے اعلیٰ تعلیم سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ ناپسندیدہ مضمون کا انتخاب۔ بعض وقت والدین یا گھر کے دیگر افراد کے دباؤ کی وجہ سے طالبات مجبوراً گریجویشن میں غیر دلچسپ یا ناپسندیدہ مضمون کا انتخاب کر لیتی ہیں۔ اس مضمون میں عدم دلچسپی انہیں منقطع کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ شادی کے بعد تعلیم کا انقطاع۔ عموماً شادی کے بعد لڑکیاں یا تو سسرال اور اولاد کی ذمہ داریوں کی وجہ سے یا پھر معاشرے میں رائج اس روایت کی سبب کے حصول علم صرف شادی سے قبل تعلیم چھوڑ دیتی ہیں۔ ممکنہ حل۔ عوامی سطح پر تعلیمی بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ تعلیم صرف برائے معاش کے مزاج کو بدل کر تعلیم کے صحیح مقصد کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ معرفت الہی کا ذریعہ بھی علم ہے۔ شخصی ارتقاء اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور رضائے الہی کی خاطر علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کے اسما میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی نے بھی کمانے کے لیے علم حاصل کیا ہو۔ علم کی اشاعت و ترسیل بے لوث ہوا کرتی تھی۔ جب تعلیم کے صحیح مقصد کا شعور پیدا ہوگا، باصلاحیت و باکردار نسلیں بنانے کا رجحان پیدا ہوگا، تو تعلیم یافتہ اور باشعور ماؤں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ نسلی تفریق ختم ہوگی، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا رواج عام ہوگا۔
لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی حکومت کی اسکیمیں بننی چاہیے، اسکالرشپس یا مفت تعلیم فراہم کرنی چاہیے تاکہ اخراجات اور فیس کی عدم ادائیگی تعلیم چھوڑنے کی وجہ نہ بن سکے، یا پھر امت کے اپنے ٹرسٹ یا تنظیمیں لڑکیوں کو اسکالرشپ دینے کا انتظام کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہر اسکول میں معیاری ابتدائی تعلیم کو یقینی بنائیں، ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، اسکول میں مخلصانہ تعلیمی ماحول پروان چڑھے تاکہ بچے اسکول آنے اور سیکھنے میں لطف محسوس کریں۔ بنیادی تعلیم پختہ ہو تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کالجز کی تعداد بڑھانی جائے تو دیہی علاقوں کی طالبات کو بھی زیادہ دور اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا نہیں پڑے گا، پھر ہمارے دیہات بھی ملک کو اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین فراہم کریں گی۔ حکومت خواتین کے خلاف جرائم کے لیے مخلصانہ اقدامات کرے، مجرمین کو سخت سزائیں، حفاظت کے مناسب انتظامات کرے تو لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ کر پائیں گی۔ ساتھ ہی ہمیں اپنی بچوں میں بھی بہادری اور خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی، خود کی حفاظت کے گر سکھانے ہوں گے، خطرات سے ڈر کر علم جیسی نعمت سے محروم رہنے کے بجائے خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ آمد و رفت کے لیے اگر حکومت کچھ انتظام نہیں کرتی ہے تو کالج انتظامیہ کے ذریعے اس کا نظم کروانے کی کوشش کرنی ہوگی، یا پھر طالبات انفرادی یا اجتماعی طور پر مناسب اور محفوظ بندوبست کر کے کالج جا سکتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، بشرط یہ کہ بچوں کی تربیت و نگہداشت متاثر نہ ہو اور خاندانی معاملات بگڑنے نہ پائیں۔ شوہر اور سسرال والوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور ماں کے ذریعے قابل اور صالح نسلیں نکلتی ہیں۔ متعلقہ مضمون سے عدم دلچسپی بھی اس مضمون میں اعلیٰ تعلیم سے بیزاری پیدا کرتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ زبردستی اپنی مرضی بچوں پر نہ تھوپیں، انہیں اپنی دلچسپی کا مضمون چننے کا اختیار ہونا چاہیے۔ پسندیدہ مضمون سیکھنے پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اور اس میں اعلیٰ تعلیم و تخصیص کے امکانات وسیع ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کا رجحان بڑھا ہے، طالبات میں بھی پڑھنے کے شوق میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً ہر ریاست میں 10ویں اور 12ویں میں کامیاب شرکاء میں لڑکیاں لڑکوں سے سبقت لے جا رہی ہیں۔ نمایاں کامیابیاں بھی لڑکیوں کے حصے میں ہی زیادہ آ رہے ہیں، لیکن تحقیق و تخصیص کے میدان آواز دے رہے ہیں جہاں لڑکیوں کی قلت ہے۔ ہماری تابناک تاریخ کا احیاء ہماری بچیوں کے ذریعے ممکن ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔